اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں، بہنوں، پاکستان میں رہنے والے تمام مظلوم محروم عوام، پرٹیکولرلی یوتھ، خصوصاً مہاجر یوتھ، اوورسیز میں، دنیا بھر میں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ذمہ داران، تحریکی ساتھیوں، لاپتہ ساتھیوں کے اہل خانہ، اسیروں کے اہل خانہ، اسیر ساتھیوں تک بھی میرا پیغام پہنچا دینا۔ شہداء کے لواحقین، معصوم ان کے بچوں، سب کو، ان کی بیواؤں کو السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 6 اکتوبر 2017 کی تاریخ ہے۔ 6 اکتوبر 2017 کی تاریخ ہے، جمعے کا دن ہے، 6 اکتوبر 2017، فرائیڈے، لندن ٹائم 12، تقریباً اس وقت دن کے 12 بج رہے ہیں۔ میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں اور مہاجر دشمنوں، مظلوم دشمنوں، محروموں کے دشمنوں، فوج ISI کی ناانصافیوں، غنڈہ-گردیوں کے خلاف بولنے والے عوام جو ہیں، وہ عوام جو بولتے ہیں تو فوج کی دلوں پر، گلوں پہ چھریاں چلنے لگتی ہیں۔ تو لندن وقت میں 12 بج رہے ہیں، فوج اور ISI اور ان کے ایجنٹوں، اینکر پرسنز، پولیٹیکل ڈیفنس اینالسٹ، پولیٹیکل اینالسٹ، ان سب کے چہروں پر دن کے 12 بج رہے ہیں کہ اب الطاف حسین میدان میں آ گیا ہے، میدان میں آ گیا ہے دوبارہ۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، ماں، بہنوں، بزرگوں، ایک جملہ، ایک محاورہ میں اپنے سابقہ خطابات میں بھی کہتا چلا آیا ہوں، What goes around, what goes around comes around۔ یہ پنجابی پارٹیاں جو ہیں، سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، پروگریسو ہوں، سوشلسٹ ہوں، کمیونسٹ ہوں، اگر پنجابی ہیں تو ان کی ایک پنجابی سوچ، خود ایک سیلف مینٹیلٹی پنجابی، وہ ایسی ہے کہ ہر آدمی نے دوسرا اپنی پنجابی ذہنیت کے مطابق، ہر آدمی نے کافر، غدار، ملک دشمن، بدتہذیب، بیہودہ، کافر نظر آتا ہے اگر وہ پنجابی نہیں ہے تو۔ یہ ہے پنجابی شوونسٹ ذہنیت۔ اور جو پٹھان
مہاجر، بلوچ، سندھی، پشتون اس پنجابی ذہنیت کے غلام بن کر ان کی مینٹالٹی بھی پنجابی مینٹالٹی ہو گئی ہے. تو ظاہر ہے کہ جو پنجابی مینٹالٹی کی شگن ذہنیت رکھنے والے، خاص طور پر فوج کے جو جرنیل ہیں، ISI کے جرنیل ہیں، یا اور جماعتوں کے یا پولیٹیکل انالسٹ. ابھی میں گزشتہ رات بھی سن رہا تھا کہ بات ہو رہی ہے کہ وہ لاہور میں رینجرز نے جب نواز شریف صاحب عدالت میں پیش ہونے گئے، کون سی عدالت میں؟ احتساب عدالت میں پیش ہونے گئے، تو رینجرز نے گھیراؤ کس کی اجازت سے کیا؟ کہہ رہا ہے یار چھوٹا موٹا مسئلہ ہے، پولیٹیکل انالسٹ، تجزیہ نگاہ، یہ چھوٹا مسئلہ ہو گیا، یہ فوج اور سویلین کا ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. کہنے لگے کہ مہاجروں کا جو ہے وہ ہونا چاہیے ٹکراؤ، بلوچوں کے ساتھ فوج کا ہونا چاہیے، وہ جائز ہے، احمدیز کے ساتھ جائز ہے، عیسائیوں کے ساتھ جائز ہے، ہندوؤں کے ساتھ جائز ہے، کرسچنوں کے ساتھ جائز ہے، احمدیز کے ساتھ جائز ہے، اور ہر اس کے ساتھ جائز ہے جو سعودی سلفی مسلک کو نہ مانے، جو قرآن مجید اور سنت جو مستند احادیث ہیں ان کی روشنی میں نہ صرف اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے بلکہ گزارے بھی، تکلیفیں اٹھائے، پریشانیاں اٹھائے، مگر ثابت قدم رہے. وہ غدار، ملک دشمن، کافر سب کچھ نظر آتے ہیں. ایک بل بھی پیش کیا، کچھ ڈائیورجن کس طرح کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں. یہ فوج اور ISI والے، اب فوج کے اوپر پڑ گئی ہے نا شے، کس نے ڈالی؟ بلوچ، سندھی، مہاجر، پشتون، ان میں تو ہمت تھی بھی نہیں کہ یہ ڈال سکتے، نہ فوج ان کے فوج کو ان میں سے کوئی شے دے سکتا. اب پنجابیوں پہ جب پڑی، یعنی مسلم لیگ نون پر جب پڑی اور مسلم لیگ نون کے رہنما بولنا شروع ہوئے تو شے پڑ گئی فوج پہ. اب شے پڑ گئی تو فوجی بھی چیخ رہے ہیں. 7 گھنٹے کے اجلاس کے بعد کوئی ISPR کا پریس ریلیز نہیں آیا. صحافی نے سوال کیا کیوں نہیں آیا؟ کہ لے خاموشی بہت بڑا جواب ہوتی ہے، اور بھونکتا رہو MQM کے خلاف. کیسا بول رہا تھا چیف آف آرمی اسٹاف کہ ملک سے باہر بیٹھ کر جو گالیاں دے رہے ہیں ملک کو اور جو برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالیاں ملک کو نہیں دے رہے ہیں، تمہارے کرتوتوں کو دے رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک بل، یہ ابھی ترمیم جو آئینی ترمیم ہوئی ہے حل میں 3 روز پہلے 4 روز پہلے، کہ نا اہل بھی پارٹی کا سربراہ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ کہیں کوئی وہ شاید ختم نبوت وغیرہ کے سلسلے میں کوئی یا حلف نامے میں کوئی مسئلہ تھا کہ یہ لفظ نکال کے یہ لفظ ڈال دیا گیا. یہ تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. او پنجابی اینکر پرسنوں اور پولیٹیکل اینالسٹوں، تم یہ تحریف برداشت نہیں کر سکتے، تمہارا ایمان خراب ہو جاتا ہے. مگر یہ فوج کعبے پہ گولیاں چلائے، ان کا نہ تمہارا ایمان خراب ہوتا ہے. یہ فلسطینیوں کا قتل کرے، عراقیوں کا قتل کرے، یمنیوں کا قتل کرے، صومالیان کا قتل کرے، ہر کسی کا یہ قتل کرے، تمہارا ایمان خراب نہیں ہوتا؟ اس پہ ایک جملے میں تمہارا ایمان خراب ہو جاتا ہے. تو میں ہر موضوع پہ آتا ہوں کہ
گھیراؤ کس کے کہنے پہ کیا؟ عدلیہ کے باہر، جہاں نواز شریف صاحب اور وہاں وزیر داخلہ وفاقی فیڈرل انٹیریئر منسٹر کو داخل نہیں ہونے دیا۔ مسلم لیگ کے لوگوں کو میں شاباش پیش کرتا ہوں صاحب، اتنے کڑے حالات میں ان کو ایک بینیفٹ تو ہے نا کہ وہ پنجابی ہیں، ان پہ گولی بھی نہیں چلی، ان کی گرفتاریاں بھی نہیں ہوئیں۔ 9-0 پہ تالا ڈال دیا اس پنجابی فوج نے۔ 9-0 پہ تالا کیوں ڈالا تھا؟ پاکستان مرد آباد، کیوں؟ تم چلانے لگے، چیخنے لگے، ذرا سا گھیراؤ کیا ہو گیا؟ بڑا فوج نے غیر آئینی کام کر دیا، غیر قانونی کر دیا۔ میں وزیر داخلہ ہوں، ہم حکمراں ہیں، ہماری رینجرز فیڈرل انٹیریئر منسٹری کے اندر آتی ہے، کیسے رینجرز نے گھیراؤ کر لیا؟ تو یہ بتاؤ، میرے گھر پر تالا 2016 کو تالا رینجرز نے، پولیس نے ڈالا تھا، تو کس کی اجازت لے کے ڈالا تھا؟ چیف منسٹر آف سندھ؟ تو کہتے کیوں نہیں ہے پیپلز پارٹی والے کہ ہم نے ڈلوایا تھا؟ بولے نا، پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت بولے کہ ہم نے ڈلوایا تھا، اس میں جرت اظہار ہے۔ تو اگر جرت اظہار ہے تو بولے 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 بولے، نہیں بولیں گے، نہیں بولیں گے، بزدل ہے بزدل۔ ہمیں کہا تھا نا چوہے، تم چوہے ہو پیپلز پارٹی والوں، ہمیں کہا تھا نا خراب خون والے، تم خراب خون والے ہو، ہم نہیں ہیں۔ پاکستان میں الطاف حسین آج 26 سال سے جلا وطنی گزار رہا ہے، قوم کا سودا نہیں کیا، قوم کو نہیں بیچا، شہیدوں کے لہو کو چاٹا نہیں، بیچا نہیں، اسیروں کے کرب کو بھولا نہیں، لاپتہ ساتھیوں کے اہل خانہ کے کرب کی کیفیت کو نہیں بھولا۔ اب تمہارے اوپر پڑی، گھیراؤ کر لیا رینجرز نے کیسے؟ ابے 9-0 کا گھیراؤ کس کی اجازت سے کیا تھا؟ وزیر اعلیٰ اس وقت قائم علی شاہ تھے، وہ آئے ٹی وی پہ، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کب کس کی اجازت سے چھاپا مارا، کیسے مارا۔ اس پہ تو سندھی رہنماؤں نے کوئی واویلا نہیں کیا، اور پولیٹیکل اینالسٹ نے کوئی واویلا نہیں کیا، ڈیفنس اینالسٹ نے نہیں کیا۔ کل ایک پروگرام آتا ہے، پتہ نہیں کون سا، کارڈ جس میں کوئی عائشہ نامی خاتون ہے وہ، اور حواری اس کے ہوتے ہیں، جس میں 1-2 بالکل سچ بولتے ہیں، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ باقی جو فوج کی چمچہ گیری، ان کی خوشامد گیری کرنے، چمچہ گیری کرنے میں جتنے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ آج گئے نہیں تو آج لفافہ انہیں باہر جا کے فوج ایسا ہی نہیں دے گی۔ اب میں ان لوگوں کا نام لوں گا تو پہلے ان لوگوں پہ کئی حملے ہو چکے ہیں، ان تجزیہ نگاروں پہ، تو میں ان کا نام نہیں لوں گا کہ وہ سچ بولتے ہیں۔ آشا پر کبھی بھی نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ISI کی ہے، پکی ISI کی ہے، پکی۔ اس میں بات ہو رہی ہے رینجرز نے ایکشن کیوں کیا، تو بڑی تعویلیں دے رہے ہیں کہ حکومت بلاتی ہے 147 کے تحت، فلاں کے تحت۔ یہ منہ شگافیاں جو ہے نا، آئینی یہ کسی اور کو دکھانا، قانون کی باتیں کسی اور کو بتانا، اور اسلامی نقطہ نظر الطاف حسین کے سوا کسی اور کو جا کے بتانا۔ کوئی مفتی عالم کے اگر اندر اپنے، کیا بولوں میں، اگر واقع اندر بہادر ہے، اس نے دینی صحیح تعلیم حاصل کی ہے، تو آئے مناظرہ کرے، چیلنج کرے مجھے۔ الطاف حسین کو اسلامی منشغافیوں میں بھی نہیں پھانس سکتے تم، کیونکہ الطاف حسین کی پیڑھی جو ہے نا، اسلام تو وہاں سے آ رہا ہے۔ تم تو
کلمہ پڑھنے کے بعد گولیاں چلاتے ہو کعبے پہ، پھر بھی مسلمان رہتے ہو. تم فوج کو گالیاں دو تو وفادار رہو. پاکستان کی قومیتوں کے لوگ رہنما فوج کو کھلم کھلا گالیاں دیں، اسمبلی کے فلور پہ دیں، وہ وفادار. مہاجر وفادار نہیں ہے، نہیں چاہیے. رکھو اپنا سرٹیفکیٹ. اس پاکستان کو بھی تمہیں رکھنا پڑے گا اپنے پاس. میں ساتھیوں سے کہوں گا میرا آج کا ویڈیو، یہ جو میرا پیغام ہے، خطاب ہے، یہ ایک ایک اینکر پرسن کو بھیجیں. اگر ان میں غیرت ہوگی تو یا کہ معافی مانگیں گے، یا محنت مزدوری کریں گے، یا دلالی کی نوکری نہیں کریں گے. ٹی وی پہ آ کے فوج اور ISI کی دلالی نہیں کریں گے. تو اب برا کیوں لگ رہا ہے پنجابیوں، مسلم لیگ والوں؟ کیوں برا لگ رہا ہے؟ گھیراؤ کر لیا، کیسے کر لیا، کیوں کر لیا؟ اور فوج ہے کہ اس کو جواب ہی نہیں مل رہا. آصف غفور جو ISPR کا رہنما ہے، بڑا بنتا ہے، جو بڑا بنتا تھا بڑا بنتا ہے. اس تھے کی گردان میں جانا نہیں چاہتا، پھر ایک اور مقدمہ بن جائے گا. آج تک کبھی اینکر پرسنوں نے یہ نہیں پوچھا کہ حال ہی کی بات ہے جب 2016 کو میں نے کہا پاکستان مرد آباد، ایسا پاکستان نہیں چاہیے جہاں عدالت انصاف نہ دے، جہاں ہمارے لیے کوئی آواز اٹھانے والا پورے ملک میں صحافی اینکر پرسن نہ ہو. مہاجروں کی لاشوں پہ لاشیں گرا دی، ہزاروں مہاجر لاپتہ، بلوچ لاپتہ، بلوچوں کو مارا انہوں نے، مہاجروں کو شہید کیا. آفتاب احمد شہید کا تو حال ہی کا واقعہ ہے نا. جب راحیل شریف تھا تو اس نے کہا تھا، جنرل راحیل شریف نے، میرے علم میں آ گئی ہے یہ بات، اس وقت بلال اکبر کہاں سے، اکبر ہوتا تو بلال اصغر بھی نہیں جی، بلال چھٹا جنرل بلال چھٹا، عیار مکار بیہودہ، جس نے کہا تھا ہاں ہم تحقیقات کریں گے، سزا دیں گے. کیا سزا ہوئی آج تک؟ نہیں ہوئی نا. آج بھی رینجرز وفاداریاں تبدیل کرا رہی ہے ان کے لوگوں پہ، ماں بہنوں کو دھمکیاں دے رہی ہے، بلدیاتی نمائندوں کو دھمکیاں دے رہی ہے، اور سب آگے کہتے ہیں ہم لندن، ہم بڑے محب وطن ہیں. میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، ساتھیوں جو وفادار ہیں ان کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں. سلوٹ سلوٹ سلوٹ، ان سب کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں جو آج تک وفادار ہے. سلام سلام سلام. ایسا برا لگ رہا ہے رینجرز نے لاہور اسلام آباد میں گھیراؤ کر لیا احتساب عدالت کا، قیامت آ گئی. اور ہمارے یہاں روز چھاپے پڑ رہے ہیں، کس کی اجازت سے پڑھتے ہیں؟ کس کی اجازت سے پڑھتے ہیں؟ فوج کہتی ہے، قانون اور آئین کے ISPR والا کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ وہ ہم آئین اور قانون کے ماتحت ہیں، ہم بالکل خلاف ورزی نہیں ہونے دیں گے. اچھا بھیا، بڑے آپ اصول پرست ہیں. مشال خان نام سنا ہے؟ کون سی باچا خان یونیورسٹی، اس کا طالب علم، اس کا قتل دیکھا کیسے ہوا؟ کس طرح مارا اس کو؟ کس نے مارا؟ اس لیے کہ وہ پروگریسو، انلائٹنڈ، انتہائی اعلیٰ ذہنیت رکھنے والا فلاسفر تھا. وہ کہتا تھا یہ فرسودہ جاگیردارانہ وڈیرانہ فوج کا جابرانہ ظالمانہ نظام نہیں چاہیے، عوام کی حکومت چاہیے. فوج کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ملک پر حکومت کرے، حکمرانی چلائے، سیاسی جماعتوں کو تابع بنا کے رکھے. یہ حق نہیں ہے فوج کا. جب اس سے سوال کرتے تھے واٹ اباؤٹ عمران خان جو فوج کے گھر سے پیدا ہوا ہے. کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ فوج کے گھر سے.
ISI کے آپ پارا ہیڈ کوارٹر سے پیدا ہوا ہے. عمران خان تحریک انصاف کا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے مشال خان تمہارا؟ اس نے کہا بھائی فوج کی پیداوار ہے یار، نہ اس کو الف معلوم ہے سیاست کی، نہ بے معلوم ہے، صرف فوج کی چھتری لگی ہوئی ہے، ISI کی چھتری لگی ہوئی ہے تو چیخ چیخ کے بولتا ہے. اس کو کیا پتا سیاست کیا ہوتی ہے، غریب امیر کا کیا فرق ہوتا ہے، کس طرح جابرانہ، ظالمانہ، جاگیردارانہ، وڈیرانہ کیپٹلسٹ سوسائٹی کے جو انلمیٹڈ دولت رکھنے والے ہوتے ہیں، انلیگل مین سے جنہوں نے دولت حاصل کی ہوتی ہے، وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں. ان کو کیا پتا غریب کی غربت کا. اور کون نہیں کہہ رہا، گھر کے بھیدی خود کہہ رہے نا، آج دھرنا دے دیا جی، جلدی بنا دیے، ایک اور بنا. وہ کہاں کی ہے یہ، کتوں لائی سی ہے، کتوں دی ہے، لاہور دی ہے، پنجاب دی ہے، اسلام آباد دی ہے، راول پنڈی دی ہے، اور سرحد دی کتوں لایا سی ہے، کوکین پاؤڈر. ارے یار ایکسپورٹڈ کوالٹی کی کوکین پیتا ہوں میں، مجھے وہ لا کے دیا کرو. وہ فوج کا آئین، قانون، عدالتیں اس سے سوال جواب کرنے سے قاصر ہے. نواز شریف کو اقامہ پہ خارج، یہ ناجائز بچی کا باپ عمران خان، ثبوت موجود، آرٹیکل 62 63 اس پہ نہیں لگا. مشال خان کو قتل کس نے کروایا؟ عمران خان نے کروایا. آج اس راز کو کوئی نہیں جانتا. ISI کے پیچھے کون تھا؟ یہ عمران خان کے پیچھے کون تھا؟ فوج اور ISI تھی. مار دو اس لڑکے کو. یہ پاچا خان یونیورسٹی میں گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو. لہذا کونسلر گیا وہاں، اسلامی جماعت طلبہ اور جماعت اسلامی اور فوج، یہ تو سب جانتے ہیں، B ٹیم اور C ٹیم ہے، یہ ٹیمیں ہیں ان کی، اس کے ساتھ مل کے. لیکن کمانڈ کس نے کی؟ تحریک انصاف کے کونسلر، الیکٹڈ کونسلر عمران خان کی پارٹی کے اس نے کی. کہا آ کر کہ میں نے قتل کیا ہے. ہاں، اس کی لاش کو لے جانے نہیں دے رہے تھے، گاڑیاں بند کر دی تھیں، رستے بلاک کر دیے تھے. مشال خان کے قاتل کہاں؟ اس کا باپ روتا پھر رہا ہے جگہ جگہ. سپریم کورٹ کی عدلیہ اقامہ پہ نواز شریف الیکٹڈ پرائم منسٹر کو علیحدہ کر دیتی ہے. مشال خان کا باپ فریاد کرتا رہتا ہے. اس کو سپریم کورٹ کے یہ بہت معزز محترم ججز، ان کا آئین، ان کا ایمان، ان کا جذبہ ایمانی نہیں جاگتا مشال خان کے روتے ہوئے باپ کے لیے. آج اس کا خاندان گھر پہ نہیں رہ سکتا. یہ نہیں معلوم سپریم کورٹ کے ججوں کو؟ یہاں ISI اور فوج کی سرپرستی میں سپریم کورٹ کے ججز مزے کر لو، اللہ کی عدالت سے تم نہیں بچو گے، یاد رکھو. بلکہ اس دنیا میں اللہ کی لاٹھی تمہارے اوپر پڑنا شروع ہو چکی ہے اور پڑنے والی ہے. فوج پہ بھی پڑے گی، ملک پہ بھی پڑے گی. کیوں کہ آپ میرے لوگوں کو کس بنیاد پہ گرفتار کر رہے ہیں، کس بنیاد پہ مار رہے ہیں؟ کیا قصور ہے ان کا؟ کیا جرم ہے؟ کیا سزا ہے؟ کس عدالت نے سزا دی ان کو؟ آپ بنا عدالت کے پھانسی کی سزا دیے ہوئے پکڑتے ہیں، مار دیتے ہیں، پکڑتے ہیں، مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. نہ MQM کے ہزاروں ساتھیوں کے ضرب اسب چلائی فوج نے، رد الفساد کا، ہم جہادیوں کو ماریں گے. فوج اور ISI, I want to tell the international community that the entire Pakistan army and the ISI inter-services intelligence will never ever, they will never ever take act
action or actions against jihadi outfits, because they are themselves, their institutions are themselves jihadis. How could they take, or how can they take? They can't. They can't take action against their own people. یہ ضرب ان کی آڑ میں چلا کے مہاجر اور بلوچوں کا قتل عام کرنا تھا. وہ کر رہے ہیں وہ آج تک. اینکر پرسنز خاموش ہیں. کل ٹی وی ٹاک شو میں آشا کہ میرا نام زبردستی لے لیا کسی نے کہ الطاف حسین کی نواز شریف کی ملاقات ہوئی. الطاف حسین کی دوسرا بھی اینکر پرسن بولا کہ دوسرا بھی ایک تجزیہ نگار بولا الطاف حسین کی اور فلاں ملاقات ہوئی. کوئی تردید نہیں آئی. تردید گئی تھی لیکن تمہاری آنکھوں پہ حرام کی چربی پڑی ہوئی آئی ایس آئی کے پیسے کی تو تمہیں کہاں سے نظر آئے گی. اور میں تمہاری طرح سے کوئی ڈرنے والا نہیں ہوں. اگر میری ملاقات ہوتی تو میں کہتا یس. میں نے گلدستہ مریم صاحبہ کے لیے بھیجا ہی نہیں, کارڈ بھی بھیجا دعائے صحت کا, اپیل بھی کی کلثوم صاحبہ کے لیے, کلثوم نواز شریف صاحب کے لیے بھیجا. اور ان کی بیٹی جو مریم جس کو گالیاں دی جا رہی تھی, میں نے کہا کون کی بیٹی ہے؟ بہن ہے, میری بہن بیٹی ہے. میں گالیاں دینے والوں کی مذمت کرتا ہوں. کھل کے کہا. کوئی الزام لگانا چاہے لگا دے. میں آج بھی دعا کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی اہلیہ جو کینسر کے عارضے میں مبتلا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ, شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. آمین ثم آمین. تو اگر میری ملاقات ہوتی تو میں کھل کے کہتا. یہ پھوں یہ ٹیلی ویژن والا جو کر رہا ہے نا, جیو ٹیلی ویژن ہو یا خیر دوسروں ٹیلی ویژن کی تو بات میں کرتا نہیں, لیکن جیو تو اپنی نیوٹرلٹی کی بڑی بات کرتا ہے نا. اس کو ہم بتائیں گے اس کی نیوٹرلٹی ہوتی کیا ہے, آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. ورنہ پھر یہ الزام لگا دیں گے ہم پہ کہ الطاف حسین نے تقریر کر کے چڑھائی کروا دی. لیکن عمران خان گھس جائے پاکستان ٹیلی ویژن میں, 100 گنا معاف, 100 ٹی وی توڑ دو, عدالت کو برا بھلا کہہ دو, سپریم کورٹ کو گالیاں دے دو, فوج کو گالیاں دے دو. سپریم کورٹ عمران خان کے موجود ہے مگر وہ وفادار ہے, اس لیے کہ وہ آئی ایس آئی کا تنخواہ دار ہے, اسی لیے وہ وفادار ہے, اسی لیے وطن کا جانثار ہے. بقول آئی ایس آئی ایم آئی پاکستانی فوج. اور ٹی وی کی اینکر پرسن آشا جیسی اور سلیم صافی جیسے اور جو اینکر پرسنز ہیں, خوف خدا تو ہے نہیں, بات اللہ کی کرتے ہیں, اللہ کو مانتے نہیں ہیں, کعبے پہ گولی چلا کے اسلام ہم پہ نافذ کرتے ہیں. بے شرم و شرم کرو شرم. میں پاکستانیوں سے کہتا ہوں, فوج کی مذمت جہاں آپ کر رہے ہیں کہ نواز شریف الیکٹڈ پرائم منسٹر کو عدلیہ نے غلط نکالا, جہاں آپ مذمت کر رہے ہیں کہ فوج نے غلط گھیراؤ کیا, تو آپ کا فرض ہے اگر آپ پاکستانی سچے ہیں, پاکستانی ہو, اگر آپ سچے پاکستانی ہیں, اگر سچے پاکستانی ہیں تو آپ مہاجروں اور بلوچوں کے خلاف فوج رینجرز ایف سی کے مظالم کے خلاف بھی آواز اٹھائیں, آواز اٹھائیں. آپ یہ مت کہیے وہ ملک دشمن ہے. اگر آپ کا تو آج گھرا ہوا ہے تو آپ کی چیخیں نکلنے لگی, اور اگر آپ کے بچوں کو ذبح کیا جانے لگے بلوچ عوام کی طرح, مہاجر عوام کی طرح, یا ریلیجس مائنورٹیز کی طرح, بشمول احمدیز. اگر آپ احمدیز کے لیے کچھ کہیں تو احمدیوں کے ایجنٹ, کرسچنوں کے لیے کچھ کہیں کرسچنوں کے ایجنٹ, ہندوؤں کے اوپر ہونے والے مظالم کے خلاف بولے ہندوؤں کے ایجنٹ, سکھوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف بولے سکھوں کے ایجنٹ, بوہریوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف بولے بوہریوں کے ایجنٹ, اسماعیلیوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف بولے تو اسماعیلیوں کے ایجنٹ. یعنی جس کے بارے میں اگر ایم کیو ایم یا الطاف حسین آواز اٹھائے ظلم کے خلاف تو اس کا ایجنٹ بنا دیتے ہیں مجھے. آج روہنگین مسلمانوں کا بڑا رونا رو رہے ہیں, اس لیے کہ وہاں آئی ایس آئی کا پورا سلسلہ چل رہا تھا, جہادی پیدا کر رہے تھے, جہادی روہنگین مسلمس کے اندر گروپ بنا کر,
وہ اسٹیٹ ہے، اس نے ایکشن لیا تو اس کے لیے پورے جتنے پنجابی رہتے ہیں نا پورے اوورسیز میں سب جلوس نکالنا ہے. انہوں نے عراق کے لیے جلوس نہیں نکالا، ان پنجابی مسلمانوں نے اوورسیز کے بھی، عراق کے، شام کے، سیریا کے، یمن کے مسلمانوں کے لیے، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے لیے، محصور پاکستانیوں کے لیے آج تک کبھی جلوس نہیں نکالا. سوچئے، دعوت فکر ہے آپ کے لیے. بس میں صرف مسلم لیگ کے رہنماؤں سے کہتا ہوں، what goes around comes around. جب comes around ہو رہا تھا چیخیں نکل رہی ہیں بلوچوں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں، بلوچ عوام پر، مہاجر عوام پر جو مظالم ہو رہے ہیں، ان کے خلاف بھی آواز اٹھائیں. عدالتیں ان پہ تنقید کریں آپ کہ یہ عدالتیں مہاجر اور بلوچ لاپتہ ساتھی جو ہیں، جو فوج اور ISI رینجرز یا فرنٹیئر کانسٹیبلری نے کیے، بلوچ اور مہاجر عوام سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کرتے رہے، پٹیشن داخل کرتے رہے. آج تک سپریم کورٹ نے ایکشن نہیں لیا. اقامہ پہ ایکشن لے کے وزیر اعظم کو نکال دیا. بولے نا ان کے خلاف بھی کہ یہ بلوچ، تو پھر بلوچ کیا پاکستان کے ساتھ رہے گا؟ مہاجر جن کے آپ 3 بچوں کو بلا جواز صرف اس بنیاد پہ MQM سے تعلق ہے ذبح کرنا شروع کر دیں ان کا، تو وہ پاکستان دل سے کبھی زندہ باد کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. اگر مجھے کوئی اجازت دے تھا تو میں اس فوج سے کہتا کہ ذرا پنجابیوں کو بھی، جو مسلم لیگ کے سب کے بیٹے بیٹیوں سب کے گھر والوں کو اٹھا کے ذرا ذبح کرنا شروع کر دو. اگر یہی پنجاب کے عوام خدا کی قسم GHQ اور آپاروں کو نہیں اڑا دے تو میرا نام بدل دینا. That's it. پاکستان کو بچانا ہے اگر سیاسی تجزیہ نگاروں، بعض امیر اینکر پرسنوں، بعض امیر پولیٹیکل اینالسٹ، ڈیفنس اینالسٹ، سچ بولو. ہم بھی انسان ہیں، بلوچ عوام بھی انسان ہیں. فوجی تمہیں انسان اور ایسا انسان نظر آتی ہے؟ موجودہ سپریم کورٹ کے ججز تمہیں نظر آتے ہیں؟ یہ وہ سپریم کورٹ ہے جس نے تمام مارشل لاؤں کو، جتنے مارشل لاز ملک میں امپوزڈ کیے گئے، ان سب کو ریٹیفائی کیا، یعنی اس کی مورز تصدیق کی، توثیق کی کہ ہاں ٹھیک لگا ہے، نظریہ ضرورت کے تحت ٹھیک کیا ہے. تو نظریہ ضرورت کے تحت وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، تو نظریہ ضرورت کے تحت بلوچوں کا نعرہ آزادی بھی صحیح ہو سکتا ہے اور مہاجروں کا نعرہ آزادی بھی صحیح ہو سکتا ہے. خدا حافظ، السلام علیکم.